انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے اور خصوصاً مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ جنگ کی بات کریں، اس تناظر میں کیا ہو رہا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا آسان نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت ایران کی قیادت کون کر رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ تنقید کی گئی ہے اور ایک طرح سے انہوں نے طعنہ بھی مارا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ایران کو لیڈ کون کر رہا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ایرانی قیادت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ان کی بحری اور فضائی افواج بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ امریکی نائب صدر نے بھی دھمکی دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پر غور ہو سکتا ہے۔ اب ایران کو تیل و گیس کی تجارت میں رکاوٹ کی قیمت چکانا ہوگی۔ واشنگٹن ایران کے خلاف اقدامات جاری رکھے گا۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ کرنا آسان نہیں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت ایران کی قیادت کون کر رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی بعض اوقات جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ کون کر رہا ہے ایران کی قیادت، کیونکہ ہم نے ان کی قیادت کو تو مکمل طور پر ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں، تنقید انہوں نے کی ہے، کہا کہ ایرانی قیادت کو تو ہم نے تباہ کر دیا، ان کی بحری فضائی افواج بھی ہم نے تباہ کر دی ہے۔ امریکی نائب صدر کی بھی دھمکی، یعنی کہ ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے تو دوسری جانب جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی ساتھ ساتھ اپنا جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پر غور ہو سکتا ہے، یعنی کہ اسٹل وی کوڈ سے کہ واشنگٹن از سم ہاؤ اینڈ سم ویئر تھنکنگ کہ اگر دوبارہ سے ہمیں کسی بھی فوجی آپریشن کی ضرورت پڑی تو ہم وہ اس آپشن پر جائیں گے۔ اب ایران کو تیل و گیس کی تجارت میں رکاوٹ کی قیمت چکانا ہوگی، چونکہ ظاہر سی بات ہے وی آل نو کہ آپ کے پاس جو اسٹریٹ آف ہارمز والا سارا کا سارا معاملہ ہے وہ اس سے لنکڈ ہے، وہ اس سے جڑا ہوا ہے، اینڈ دیٹس the ریزن کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو جو تیل و گیس کی تجارت ہے اس میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں، بٹ دین اگین جب ہم اس کو اس لینس سے موزم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار امریکہ کہتا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز پہ تو ہمارا کنٹرول ہے، اور پھر اس طرح کے امریکہ کی جانب سے یہ بیانات آنا کہ جی ایران نے جو تیل و گیس کی جو رکاوٹ میں جو ترسیل میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، مطلب تھوڑا سا جب ہم ایک ان براڈر لینس دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ممالک کا اسٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہے، تو ہمیں ایک چیز بڑی، ہم کہتے ہیں نا انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو طلباء ہیں جو پڑھتے ہیں IR، وہ اس چیز کو بہتر لنک کر سکتے ہیں کہ ان دس سینیریو جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے چاہے جنگی صورتحال ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو اس میں جو بیانیے کی جنگ ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اسپیشلی مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو، اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہو، یعنی کہ جب سے امریکہ ایران کا جو معاملہ شروع ہوا ہے، آن گراؤنڈ جنگ کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو بیانیے کی جنگ ہے اور اس سے بھی امپورٹنٹ کیا ہے، اکنامک، یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ معاشی طور پر امریکہ کا سارا دار و مدار کس بات پہ کہ جی ہم نے ایران کو جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ تو ان کے جو سارے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اس کے سینٹرک، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ کہہ نہیں رہے، وہ کام انہوں نے شروع بھی کر دیا ہے، چونکہ ایران پر اقتصادی دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایک تو پہلے سے ہی جو پابندیاں عائد تھیں، سینکشنز لگی ہوئی تھیں، اب وہ نئی اسے مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ 21 شخصیات اور 16 کمپنیز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق کارروائی کا ہدف ایران کا خفیہ مالیاتی یا شیڈو بینکنگ نیٹ ورک ہے۔ یہ نیٹ ورک تیل کی برآمدات سے حاصل رقوم کی منتقلی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پابندیوں میں ایرانی بینک سے منسلک جبکہ فرنٹ کمپنیز ہیں اور ایکسچینج جو کمپنیز ہیں وہ بھی ان جو ہے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں شامل ہیں۔ اچھا، یہ جو معاملہ ظاہر کہاں کھڑا ہے، چاہے وہ سینکشنز والا معاملہ ہو، چاہے وہ جے ڈی وینس کا یہ بیانیہ ہو کہ جی ہم جو ہے وہ کسی فوجی آپشنز پر غور کر سکتے ہیں، اس ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ واشنگٹن از ناؤ واٹ واشنگٹن از تھنکنگ، موڈ کیا ہے واشنگٹن کا، ہم نے دعوت دی ہے۔ فیض رحمان صاحب ہیں، بہت شکریہ فیض صاحب، ویری سینئر اینالسٹ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ فیض صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ سارے معاملے کو؟ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک روایتی جنگ اب ظاہر ہے، آپ نے اس حوالے سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں بات کی کہ اب معاشی لڑائی میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وی کین ڈیفینیٹلی سیفلی سے کہ بدل چکی ہے، تو اب حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ فیض صاحب؟ دیکھیے، اس میں اگر ہم ایک سلیس زبان میں بات کریں تو اصل یہ تو اس وقت نتیجہ یہی نکالا جا سکتا ہے کہ واشنگٹن میں اس وقت کافی جھجلاہٹ نظر آتی ہے آپ کو،
یعنی وہ تمام اندازے، وہ تمام اہداف، وہ تمام باتیں جو پچھلے 6 مہینے سے کہی جا رہی ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ہم یہ نتائج اتنی جلدی حاصل کر لیں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو یہ مطلب بچہ جانتا ہے، دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہو سکی. ایران کو آپ ضرور آپ ان کی کچھ باتوں پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، کچھ قیادت کے مسائل ہیں، وہاں نقصانات ہوئے یقیناً، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شروع دن سے ایران اپنی ایک پوزیشن لے کے کھڑا ہے اور اس پوزیشن سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں. لیکن ٹرمپ صاحب بذات خود ان کی جتنی بھی اس وقت انہوں نے کسی بھی معاملے پر جو بھی موقف اپنایا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ دن رات کے حساب سے تبدیل ہوتا رہا ہے. اور اب یہ جو انہوں نے نیا اقدام کیا ہے کہ آپ اور نئی کمپنیز پر، نئی پرسنالٹیز پر، شخصیات پر پھر ایک پابندیاں لگا رہے ہیں اقتصادی. تو دیکھیں اب یہ جو ہے، اب ہم یہاں بیٹھ کے واشنگٹن میں کئی لوگ ہیں، خود ہمارے اپنے خطے میں بھی ہیں، میں بھی یہ آپ کے ساتھ بات، آپ کے پاس بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ایران کو ڈیل تسلیم کر لینے چاہیے. اب وہ اپنا شاید اوور پلے کر رہے ہیں، وہ ایک موقع ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب اپنے ہاتھ کو، اپنے ہینڈ کو اوور پلے کر رہے ہیں. یہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں، یہ ایک لگا بندہ، جتنے بھی اقتصادی ماہرین ہیں دنیا کے، جن میں بڑے بڑے نوبیل لوریٹس بھی ہیں، جنہوں نے نوبیل پرائزز جیتے ہیں اکنامکس میں، ان کی ایک لگی بندی رائے ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کی سینکشنز یا پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. آپ شارٹ ٹرم میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتائج خود آپ کے حق میں خراب نکلنا شروع ہوتے ہیں. اب امریکہ کی جو اس وقت معاشی حالت، ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی سب سے بڑی معیشت ہے، سب سے بڑی سپر پاور ہے، سب کچھ. لیکن اب دیکھیے کل کی رپورٹ ہے کہ اس وقت امریکہ کا جو قرضہ ہے وہ $40 ٹریلین ہو چکا ہے. $40 ٹریلین، ناٹ ملین، ناٹ بلین، بالکل ان کے جی ڈی پی سے زیادہ ہو گیا ہے. جی ہاں بالکل، ایگزیکٹلی، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. یعنی اب میں آپ کو ٹریلین آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ 1,000 ملین کا 1 بلین اور 1,000 بلین کا 1 ٹریلین. جی تو آپ یہ دیکھیے 40 ٹریلین کا مطلب یہ ہے کہ 40,000 بلین ڈالرز کا اس وقت خسارہ، وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے امریکہ پر. اور آپ کی یہ جو ابھی آپ نے بیسنٹ صاحب کی بھی انٹرو میں آپ نے باتیں کی ہیں، وزیر خزانہ کی، تو اب وہ جو یہاں کی جو بانڈ مارکیٹ ہے، اگر وہ میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت بڑی ہی زبردست سمجھیے کہ ایک کرائسس کا شکار ہے اس وقت. اور اس کو وہ پورا کرنے کے لیے، اس کرائسس کو قابو میں رکھنے کے لیے، آپ کا یہ پوائنٹ بجا ہے. اس وقت گھرا ہوا ہے امریکہ، جو ہے معاشی خود بھی ایک جو ہے نا مسائل کا شکار ہے. لیکن اگر ہم اس کے مخالف فریق کو دیکھیں تو ایران کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کتنی دیر سروائیو کر پائے گا؟ پہلے بھی سینکشنز تھیں، مزید جو ہے سینکشنز بڑھائی جا رہی ہیں. ان کی کرنسی کی بات کریں تو ہر روز ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو پھر وہ کتنی دیر تک سسٹین کریں گے؟ جی دیکھیے، یہ اس میں آپ کا بالکل درست پوائنٹ ہے. چونکہ ہم اس وقت میں واشنگٹن کی صورتحال بتا رہا تھا، اس لیے میں ابھی یہاں ٹکا ہوا تھا. اب آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے خود ایران نے یہ لکھ کے دیا، اور جو اسلام آباد MOU سائن ہوا پاکستان کی کوششوں سے، پاکستان کی قیادت کی کوششوں سے، اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارے نقصانات اس وقت $300 بلین تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، جس میں ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہے، ان کی اپنے مطلب اسکولز، اور پھر جانوں کا جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ، جس میں سب سے بڑی شخصیت تو ظاہر ہے کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب شہید کی جو شہادت ہوئی جس طرح سے، تو بہت نقصانات ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کب تک کر سکتے ہیں، یہ تو خیر اب ہم پوری طرح سے نہیں بتا سکتے. لیکن ایک بات دیکھیے طے ہے کہ ان کو جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے جغرافیے کا. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے ہار بھی جائیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں گے، ان کو تو کہیں جانا نہیں ہے. اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی وہیں رہے گی. امریکہ جو ہے وہ ہزاروں میل دور جا کر
وہاں یہ کارروائیاں کر رہا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کے خود اپنی جو اتحادی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اس میں نقصان ہے. تو ایران کے بے شک نقصانات زیادہ ہیں، لیکن دیکھیے اس میں ایک بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو نئی پابندیاں اگر جو کامیاب ہوتی ہیں تو ایران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کو اور بڑھاوا دے، کیونکہ وہ اس حالت کو بالکل اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے. پورا بلاکیڈ موجود ہے ان کی. دیکھیے ایران کی جو 80% تجارت ہے، فیض صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن اس جو اکنامک بلاکیڈ ہے اسے تو ایران اقتصادی دہشت گردی تصور کر رہا ہے. اب ایک خبر بھی اس حوالے سے ہم دے دیتے ہیں، پھر اس پہ بھی آپ سے انالیسس حاصل کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایران کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نام نہاد اقتصادی فتح کا جو دن ہے امریکی اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی اسے کوشش ہے. اب یہ باقاعدہ ایران نے ایسا کہا ہے، اور اس پر فیض صاحب جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، ان کا یہ رد عمل آیا ہے کہ امریکی قرضے اور جو بڑھتے ہوئے سودی اخراجات ہیں یہ واشنگٹن کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے. اب قومی سلامتی کمیٹی کے جو سربراہ ابراہیم عزیزی وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی افواج خطہ چھوڑ دیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور کسی بھی غلط اندازے غلط اقدام کے غیر معمولی نتائج برآمد ہوں گے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا فیض صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی غلط اندازے کے غلط نتائج برآمد ہوں گے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں غلط اندازہ وائل انیشیٹنگ دس سارا کا سارا جو سینیریو ہم نے دیکھا جب یہ شروع ہوا امریکہ کی جانب سے، تو یہ غلط اندازہ لگایا گیا تھا، کیونکہ اب جیسے کہ آپ نے بھی پہلے بات کی ہے فیض صاحب کہ اٹ واز انیشیلی پلانڈ کہ ہم جائیں گے، یہ ہوگا اینڈ ود ان 1 day or 2 واپس آ جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مطلب اب جو ایک یہ صرف ایک اقتصادی دہشت گردی ہے، یہ اب سینکشنز کے تھرو ایران کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ فیض صاحب دیکھیے اس وقت جو ہے نا، میں ابھی جو آپ کے سوال سے پہلے جو بات کر رہا تھا اور وہی اسی طرف آپ کا سوال بھی اچھا اسی طرف جا رہا ہے. تو اس وقت 80% تجارت ایران 10 ممالک سے کرتا ہے. اس کے 80% جو ریونیوز ہیں فارن ایکسچینج 10 ممالک سے آتا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا ہے، ترکی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور ایک دو اور جو اس کے اپنے آس پاس کے جو تقریباً 7 ممالک سے تو اس کی سرحدیں ملتی ہیں. تو وہ اگر اب امریکہ کا خیال یہ ہے، خصوصاً ٹرمپ اور ان کے ایڈوائزرز کا، کہ اگر ہم ان ممالک سے، اور انہوں نے دھمکی بھی دی ہے، آپ کے انٹرو میں بھی غالباً آپ نے کہا تھا یہ بات، کہ اب انہوں نے ان ممالک کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے ان پابندیوں کے باوجود اگر ایران سے تجارت کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو بھی ان سخت نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. یہ ایک دھمکی ان کی طرف سے آئی ہے. تو بیسیکلی کرنا تو یہ چاہتے ہیں کٹ آف کریں، اور کٹ آف کر کے اس کو مجبور کریں کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ شکست مانے اپنی اور بات آگے بڑھے. دیکھیے آج نہیں کل 2 سال بعد امریکہ کو یہ خطہ چھوڑنا پڑے گا. اگر پوری طرح نہیں تو کم از کم یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کو ظاہر ہے کہ ایران کی جو ایک پہلے سے جو پوزیشن تھی یا اس میں تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ آپ کو وہ بات ماننا پڑے گی. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن امریکہ کے پاس ہے نہیں. امریکہ میں سب بھی جو بہت ہی جو صاحب الرائے قسم کے تجزیہ کار ہیں، جو ان کے اپنے ایڈوائزرز رہ چکے ہیں، جس میں جو کینٹ بہت مشہور ہیں، جو ان کے انٹیلیجنس چیف ہوا کرتے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس وقت چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ وہاں سے نکل آئے، اور وہاں ریجن میں جو ایک نیا آرکیٹیکچر ابھر رہا ہے، جس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ ہوا ہے ترکی اور سعودی عرب کا، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بالکل. اور خصوصی طور پر جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹس این اوپن اگریمنٹ، اس میں اور ممالک بھی آئیں گے، اور خطے میں یقینی طور پر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی آئی تھنک یہ سمجھ رہا ہے کہ خطے میں اب نئے بلاک بن رہے ہیں اور خطے میں نئے ڈیفینس پیکٹ آ رہے ہیں، تو اسے یہ خطہ چھوڑنا ہی پڑے گا. بہت شکریہ فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار ہیں، اپنا جو قیمتی تجزیہ ہے وہ پیش کر رہے تھے.